عمران خان کو ہرا نہیں سکتے, عمران خان صاحب کو آپ ڈرا نہیں سکتے. آپ کو عمران خان صاحب سے اتنا ہی ڈر ہے, اتنا ہی خوف ہے کہ آپ کو آج آئین تبدیل کرنا پڑ رہا ہے. السلام علیکم ناظرین. شاہد خٹک اسمبلی میں دھاندلی کے ثبوت لے جا پہنچا اور ہر ایک کا چہرہ بے نقاب کر دیا. اتنے بڑے انکشاف سامنے آئے کہ سننے والے دنگ رہ گئے. عمران خان کے حق میں کھل کر بول پڑے, عمران خان کو رہا کرو. آئے ناظرین, سب سے پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس کے اوپر بات کریں گے. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اور جس دلیری, جس بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہا ہے, آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ عمران خان صاحب کتنا مضبوط لیڈر ہے. عمران خان صاحب جتنا مضبوط لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. اور اس بات کا ثبوت آج یہ ہے کہ اس ایوان میں کارروائی یا جو قانون سازی ہے, صرف اور صرف ایک لیڈر عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے آپ سب یہ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب ایک نظریے کا نام ہے. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کی دل و دھڑکن میں رہنے والا لیڈر ہے. واحد لیڈر ہے اس وقت جس نے پورے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہے, جو آج خیبر پختونخوا, پنجاب, بلوچستان, سندھ, ہر جگہ سب سے مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. آپ ان چند کاغذ کے ٹکڑوں سے عمران خان صاحب کو لوگوں کے دلوں اور دماغ سے نہیں نکال سکتے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اگر آج آپ آئین تبدیل کر رہے ہیں اس لیڈر کے خلاف, تو کیوں نہ آپ چلے جائیں جیل, ان سے آپ بات کریں. میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کے لیے وہ آپ سے بات چیت ضرور کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات ہو تو وہ صرف اور صرف آپ کو پاکستان کے لیے کرے گا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ہمیں بار بار ہمارے نوجوان جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا اڈیالہ جیل کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں. ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کی دیواریں جو ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں. اگر پاکستانی قوم اور نوجوان چاہے تو ہم ان دیواروں کو گرا دیں, لیکن اگر ہمیں کوئی چیز روکتی ہے تو وہ آئین, قانون ہے اس ملک کے اندر. کیونکہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اس وقت اس ملک کے اندر رول آف لا کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, جو اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. اور بار بار ہمیں ادھر سے یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ایوان جو ہے یہ سپریم ہے, ایوان کے اندر آ کے آپ گفتگو کریں, آپ قانون سازی میں ساتھ دیں. لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس بلڈنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں, جب وہ ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں, جب آپ کو عوام الیکٹ کر کے بیچتی ہے, جب آپ فارم 47 کے ذریعے دوسرے کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے ادھر آ کے بیٹھتے ہیں, تو اس ایوان کی نہ کوئی حیثیت ہے, نہ کوئی اس ایوان کی عزت کرتا ہے. ایوان کی عزت وقار تب بلند ہوتی ہے جب عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہو, لیکن نہ آپ کے ساتھ عوام ہے, نہ آپ کے ساتھ طاقت ہے. اور بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ہمارے ساتھ 2/3 میجارٹی ہے. تو ایسا کریں کہ کبھی کسی پنجاب کی کسی قصبے میں یا کسی شہر میں اپنے اس وزیر اعظم کو یا اپنے جو آپ کی لیڈرشپ ہے ان کو کبھی آپ لے کے تو چلے ادھر, کبھی آپ بازار میں لے کے تو چلے کہ ان کو پتہ چلے کہ عوام کن کے ساتھ ہے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, کل راجہ پرویز اشرف صاحب نے ہماری طرف دیکھ کے کہا کہ جی یہ سارے کمپرومائز ہیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب, کمپرومائز وہ ہیں جنہوں نے بی بی شہید کی شہادت کمپرومائز کی, کمپرومائز وہ ہیں جس نے بھٹو کے نظریے کو کمپرومائز کیا, کمپرومائز وہ ہیں کہ جن لوگوں نے بھٹو صاحب کو, بھٹو شہید کو تختہ دار پہ لٹکایا, آج ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو کمپرومائز کہتے ہیں. عمران خان صاحب کے جتنے بھی یہاں پہ اراکین قومی اسمبلی ہیں, جتنے بھی ان کے ممبران ہیں, یہ چٹان کی طرح اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہیں. لیڈر جب ایک اشارہ کرے گا, جس طرح پہلے آئے ہر پروٹیسٹ میں آئے اور آپ لوگوں کو گولیوں کا سہارا لینا پڑا, آپ نے پرامن پروٹیسٹر کے اوپر گولیاں چلائی. اور ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ آپ ڈر گئے تھے. اور آپ کی ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ کبھی آپ عمران خان کے خلاف عدالتیں مینج کر رہے ہیں, کبھی آئین میں آپ چیزیں تبدیل کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر اتنا ہی خوف ہے عمران خان صاحب سے, اتنے ہی ڈرے ہوئے ہیں, اتنے ہی سہمے ہوئے ہیں کہ آپ کو امیونٹیز چاہیے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو امیونٹی چاہیے,
گورنر جو ہے اس کو امیونٹی چاہیے, جتنے ہمارے اس وقت فورسز کے سربراہان ہیں ان کو امیونٹی چاہیے. اگر آپ بہادر ہیں, اگر آپ بہادر ہیں تو آپ کو کیوں امیونٹی چاہیے؟ جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو مقابلہ کرتے ہیں حالات کا. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ویسے ہماری ایک بہت بڑی تاریخ ہے 75 سالہ. آج تک پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے آئین کو بلڈوز کیا, جنہوں نے آئین توڑا, جنہوں نے اس ایوان کو بار بار توڑا, پاکستان کے آئین کو توڑا, ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا یہ پولیٹیکل سسٹم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم کسی کو. شکریہ. بس 7 منٹ ہو گئے, آپ کو 5 منٹ کی وائنڈ اپ کریں. آخری سینٹنس پلیز. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں اس ایوان کے توسط سے اپنے نوجوانوں کو جو کہ سارے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, میں ان کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں, اور بالخصوص اپنے پاکستانی قوم کو کہ میرے پاکستانیوں اور بالخصوص نوجوانوں, عمران خان صاحب نے میرے اور آپ کے بڑے ہونے کا انتظار کیا. عمران خان صاحب نے 28 سالہ پولیٹیکل جدوجہد کی, اس نے دیکھا, اور عمران خان صاحب نے ہماری طرف وہ نظر رکھی جو ایک باپ اپنی اولاد کی طرف نظر رکھتا ہے کہ میری اولاد جو ہے یہ بڑی ہوگی, یہ سہارا بنے گی. تو عمران خان صاحب نے میرے اور آپ کے بڑے ہونے کے لیے 28 سال انتظار کی. وہ آج بھی فرنٹ سے لڑ رہا ہے, وہ آج بھی میرے اور آپ کے حصے کے زخم کار ہے اپنے سینے اور اپنی چھاتی کے اوپر. آج بھی وہ بار بار مڑ کے دیکھ رہا ہے. شکریہ. عالیہ کامران صاحبہ. نہیں, 5 منٹ کی جگہ آپ نے 9 منٹ بولا ہے. نہیں, اس طرح نہ کریں. آپ کو بہت دفعہ موقع دیا کہ وائنڈ اپ کریں, اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. آپ پلیز موقع بنیں. 1 منٹ عالیہ کامران صاحبہ, 1 منٹ. جی کھٹک صاحب کا مائک کھولیں. جی آخری چیز. بہت سی چیزیں ہیں, اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کے حوالے سے اسپیکر صاحب ادھر کھڑے ہو کے بار بار تقریریں جاڑ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا یا تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کہیں دہشت گردوں کی سپورٹرز ہے یا دہشت گردوں کے ساتھ ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, ہمارا ریاست سے گلہ یہی ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کے خلاف وہ کارروائی نہیں کرتے, آپ وہ ہدف حاصل نہیں کرتے جو ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے سے دہشت گرد ختم ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن آئے, لیکن 22 بڑے ملٹری آپریشن, ہزاروں چھوٹے آپریشن, ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہاں پہ دہشت گردی نہیں ختم ہو رہی. اور جو بار بار ہمیں تانے مارتے ہیں ان کو ہمارے درد کا نہیں پتا. ناظرین, آج قومی اسمبلی میں ایک ایسی تقریر سننے کو ملی جس میں عمران خان, نوجوانوں, آئینی تبدیلیوں اور خیبر پختونخوا کے حالات پر کھل کر بات کی گئی. مقرر نے اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا کہ جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہو اور جن کے ادارے پختہ ہوں وہ مشکلات سے کبھی نہیں گھبراتے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان کو کوئی بڑا عوامی لیڈر ملا ہے تو وہ عمران خان ہے. ان کے مطابق عمران خان گزشتہ کئی سالوں سے جیل میں ہیں, لیکن انہوں نے نہ ہمت ہاری اور نہ ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹے. مقرر کا کہنا تھا کہ عمران خان صرف ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک نظریے کا نام ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے ہر کونے میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت اور ریاستی ادارے مختلف طریقوں سے عمران خان کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن عوام کے دلوں سے کسی لیڈر کو نکالنا آسان نہیں. ان کے مطابق خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ اور بلوچستان سمیت پورے ملک میں عمران خان کو سب سے زیادہ مقبول لیڈر سمجھا جاتا ہے. مقرر نے کہا کہ اگر حکومت کو عمران خان سے اتنا ہی اختلاف ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. ان کے مطابق عمران خان پاکستان کے مفاد میں ہر مثبت بات چیت کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ان کی سیاست کا مقصد ذاتی فائدہ نہیں بلکہ ملک کی بہتری ہے. انہوں نے نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی لاکھوں نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بار بار سوال کرتے ہیں کہ آخر کب تک انصاف ملے گا. مقرر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اسمبلی کے کردار پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ایوان کی اصل طاقت عوام کے ووٹ سے آتی ہے. جب عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے تو اس ایوان کا وقار بلند ہوتا ہے, لیکن اگر عوام کی رائے کو نظر انداز کیا جائے تو پھر جمہوری اداروں کی اہمیت بھی متاثر ہوتی ہے. ناظرین, سب سے بڑی عدالت عوام کی عدالت ہے, عوام بہتر فیصلہ کرتی ہے. اب یہ فیصلہ آپ کریں گے. ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.